جس نے نافرمانی کی اوپر والے کی، یعنی اوپر والا یعنی اس جہان کو چلانے والا، اس کی جس نے نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا. یہ قرآن میں لکھ دیا گیا. کس کے بارے میں لکھا؟ ابلیس کے بارے میں، کیونکہ اس نے نافرمانی کی. نافرمانی اس نے کیا کی؟ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی. ایک کون سی نافرمانی کی؟ اس نے آدم علیہ السلام کا انکار کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس جہنم میں جائے گا، یعنی وہ ایک بات اس نے کہی، انکار کر دیا ابلیس نے کہ میں آدم کو نہیں مانوں گا. تو اس کے ابلیس کے بارے میں لکھ دیا کہ ابلیس جہنم میں جائے گا. یہ سب کو معلوم ہے، جتنے بھی عالم جتنے بھی ہیں سب کو پتہ ہے. جبکہ ابلیس نے ہزاروں سال عبادت کی، اوپر والے کی ہزاروں سال عبادت کی، اور پھر اس نے ایک ہی بات کے لیے انکار کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور لکھ دیا کہ جہنم میں جائے گا. تو آج کا انسان کتنی نافرمانیاں کر رہا ہے. یعنی آج انسان جھوٹ بولنے میں ماہر ہے. جھوٹ بولنا منع ہے، قرآن میں منع ہے، یعنی نافرمانی کی آپ نے. نشہ کرنا منع ہے، آپ نشہ کر رہے ہو، آپ نے نافرمانی کی. دھوکہ دینا منع ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہو، آپ نے تیسری نافرمانی کی. کسی کا حق کھانا، آپ نے پھر نافرمانی کی. کسی کی امانت میں خیانت کرنا، پھر آپ نے نافرمانی کی. یعنی آپ کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، کتنی نافرمانیاں، ایک کے بعد ایک آپ گنتے جاؤ. آپ خود گنو اپنی نافرمانیاں کہ آپ ایک کے بعد ایک کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں. بہت زیادہ. جس چیز کے لیے اوپر والے نے منع کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ چیز آپ کو نہیں کرنا، پھر بھی آپ کر رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ نافرمانی. شیطان نے، ابلیس نے ایک نافرمانی کی، اس کے لیے لکھ دیا کہ جہنم میں جائے گا. تو انسان کتنی نافرمانیاں کر رہا ابھی. وہ جنت میں جائے گا، جائے گا جنت میں. آپ کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں، کچھ عالم کہتے ہیں کہ آپ گناہ کرو، نافرمانی کرو، اور آپ اس سے معافی مانگو، وہ آپ کو معاف کر دے گا، کہتے ہیں نا. لیکن وہ بات کہاں پر فٹ ہوتی ہے؟ جو انسان کو معلوم بھی نہیں ہے، اس نے کوئی نافرمانی کی، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کر رہا ہوں، جانے نہیں، انجانے میں اگر اس نے کوئی نافرمانی کی تو اس کے لیے ہے کہ انجانے میں کوئی نافرمانی ہوئی، یا رب یا اللہ، انجانے میں اگر کوئی نافرمانی ہوئی تو مجھے معاف کر دے. یہ اس میں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ دن بھر جان کر کے نافرمانی کر رہے. آج انسان دن بھر جان کر کے نافرمانی کر رہا ہے، بہت ساری نافرمانیاں. اس کے بعد پھر وہ عبادت کرتا ہے اور جنت کے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے جنت ملے گی. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے
کہ میری امت کو جنت میں لے جانا، میری جنت کو جنت میں لے جانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. تو وعدہ کیا کیا کہ ہاں لیکن وہ لوگ جو نافرمانی کریں گے میری، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ایک نافرمانی کی. جب میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا تو پھر جو انسان ہے وہ کئی نافرمانیاں کرے کہ میں اس کو کیسے جنت میں ڈالوں گا. فیصلہ ہوگا نا. ایک انسان ہے، اس نے نافرمانی نہیں کی پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے. کیا کی اس کے بارے میں کسی کو پتا ہوگا تو بولے گا اس نے یہ نافرمانی کی، نکالو اس کا ریکارڈ دیکھو، پتا چلے گا وہاں نافرمانی. کیا ہوگا؟ اس لیے آج کا انسان بہت نافرمانیاں کر رہا ہے اور جنت کی طلب کرتا ہے. اس لیے اگر صرف اور صرف آپ نافرمانی کرو اور عبادت کرنے سے آپ کو جنت مل جائے گی تو یہ ناممکن ہے. آپ کو نافرمانی بھی نہیں کرنی ہے، جو کہا گیا ہے وہ آپ کو کرنا ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ صحیح ہے اور یہ آپ کو کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو عبادت کرنی ہے تو آپ جنت میں جاؤ گے. لیکن آپ عبادت کرتے رہو اور نافرمانی کرتے رہو تو آپ کو جنت نہیں ملے گی. یہ قرآن کی بات ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کی بات ہے. اس لیے انسان سدھر جائے اور نافرمانی کرنا بند کر دے.